بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ سیاست میں مذہبی کارڈ کے استعمال پر بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ سیاست میں مذہب کا استعمال ہونا چاہیے، کیا دین کو سیاست سے اور سیاست کو دین سے جدا کر کے دیکھا جا سکتا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حکمران جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیاست میں مذہبی کارڈ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود جب حکمران جماعت مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا یہ مذہب کارڈ کا استعمال نہیں؟ ہمارا تو پورا آئین ہی مذہب کے تابع ہے، اسلام کے تابع ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب کے ذریعے عوام کا جذباتی استحصال نہیں ہونا چاہیے، مذہبی کارڈ کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ کس کا استدلال درست اور کس کا غلط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زوال کا باعث بھی بظاہر ایک مذہبی تحریک بنی تھی جو تحریک نظام مصطفیٰ کے نام سے چلائی گئی۔ ہر دور میں مذہبی قوتوں نے حکومتوں کی تبدیلی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ بینظیر بھٹو کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا، مشرف کے دور میں متحدہ مجلس عمل بنی اور زرداری صاحب کو طاہر القادری نے ٹف ٹائم دیا۔ نواز شریف بھی اپنے آخری دور حکومت میں اس کا نشانہ بنے۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی اسی کام کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہے، چونکہ حکومتیں بعض اہم کاموں پر پردہ ڈال دیتی ہیں جس کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو حکومت کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مذہب کارڈ کا استعمال روکنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ اس کا استعمال سبھی کرتے ہیں، ہاں وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر بیٹھے لوگ ہو۔ جیسے خان صاحب نے ریاست مدینہ کا اعلان کیا، اب ریاست مدینہ بن رہی ہوتی تو عملی طور پر نظر آ جاتی۔ حکمران جماعت کوئی ایک ایسا کام بتا دے جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ واقعی وہ مدینہ کی ریاست بنانے پر عمل پیرا ہے۔ باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور استادوں کو ہتھکڑیاں لگائیں، باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور لوگوں کو انصاف نہ دیں، سیاسی رہنماؤں پر جھوٹے مقدمات بنائیں، باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور ایک بھی وعدہ پورا نہ کریں، باتیں ریاست مدینہ کی کریں اور جو عہد و پیمان کیے ہیں وہ پورے نہ کریں، یو ٹرن لینے کو لیڈر مانیں، تو پھر کون اعتبار کرے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے تو سیاسی مقاصد ہوں گے، وہ سیاسی لیڈر ہیں۔ ایک عام آدمی سے پوچھ کر دیکھیں کہ کیا وہ ان باتوں پر اعتبار کرتا ہے؟ ریاست مدینہ بن رہی ہوتی تو لوٹوں پر انحصار نہ کیا جاتا۔ ریاست مدینہ لوٹوں کے ساتھ نہیں بن رہی، ریاست مدینہ بن رہی ہوتی تو آج سینیٹر کی خرید و فروخت بند ہو چکی ہوتی، وہ نہ ہوتی۔ ریاست مدینہ ہر مسلمان کی آئیڈیل ریاست ہے، ہر مسلمان خود کو ریاست مدینہ میں رہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان اگر ریاست مدینہ بن جاتا ہے یا ریاست مدینہ میں بدل جاتا ہے، یہ تو ہر پاکستانی کی خواہش ہے، لیکن خدا کے لیے لوگوں کا مذہبی اور جذباتی استحصال بند کیا جائے۔ کیا ریاست مدینہ میں لوگوں کے نام بگاڑے جاتے تھے؟ نام بگاڑ کر ان کی تذلیل کی جاتی تھی جس طرح آج کی جاتی ہے؟ تو عوام کو کوئی بھی اس بات پر ایموشنل نہ کرے۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے والوں کے خلاف اگر کوئی نکلتا ہے تو اللہ ان سے پوچھے گا، تو اللہ ان سے بھی پوچھے گا جو عہد و پیمان کر کے یہ کہیں گے کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی نشانی ہے۔ یہاں میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ بہت بری طرح میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاسی منظرنامے پہ حالانکہ نواز شریف اندر، بیٹے فرار، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ وونڈیڈ آدمی کون ہے پاکستان کی سیاست میں، تو میں کہوں گا مولانا فضل الرحمان۔ منیر صاحب، یہ سسٹم کا فیلئر ہے جو ہم نے انہیریٹ کیا، نہ اس میں وزیر اعظم کی کوئی خواہش تھی، نہ کوئی وزیر داخلہ کی تھی، ایک ایس ایچ او کی غلطی تھی جس غلطی کو چونکہ ایک طرف مافیا ہے، ان کے اربوں خربوں کے چیزیں رسک پہ لگی ہوئی ہیں، ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی، ان کو کوئی ایشو نہیں مل رہا، اس لیے واویلا کیا۔ ان کو تو معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ $2.5 ارب کا خسارہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا۔ جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا نا تو اسمبلی کے اندر بڑی زبردست تقریریں ہوئی تھی، نون لیگ نے کی تھی، پیس پارٹی نے کی تھی، فضل الرحمان صاحب نے کی تھی، سب نے کی تھی۔ ایک نقطہ کیا تھا ان کا
اگر آج ایک جتھے کے سامنے حکومت ہتھیار ڈال دے تو کل تو یہ روایت پڑ جائے گی. ہر ایم این اے اپنے حلقے سے بندے لے گا تو یہ اور سب نے کہا جی کہ میرے حلقے میں اگر مجھے مرڈر کا کیس ہے. کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے ایک ادارے کو ختم کرنا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز, فوج کو بدنام کرنا, ختم کرنا, اور یہ بھی انہی لائن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب قائد اعظم کا نام نہیں لیتے, تعریف نہیں کرتے. انہیں کرنی پڑے گی بات, بہت بڑی بڑی طاقت. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا بات کریں, ان کو این آر او چاہیے. یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر چھوڑ دو, باقی سب ٹھیک ہے. وہ لیڈر ہم چھوڑ نہیں سکتے چونکہ اس نے چوری کی ہے. یہ این آر او والی بات تو یہاں ختم کر دیتے ہیں کہ وہ نہ انہوں نے دینا ہے نہ یہ دے سکتے, وہ کوئی اور دیتا ہے. یار خدا کے لیے ان کو کہیں بند کریں یہ گفتگو. تو پھر تو ایک ہی جماعت ہو جائے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 3-4 چیزیں ہم سب میں کامن ہیں. وی آر پاکستانیز, وی آر مسلمس. اگر ہم مسلمان ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ان کے اس پہ ہم سب کا یقین ہے. لیکن سر یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے آپ کے مخالفین ہی ہوں گے اور کوئی بات غلطی ہوگی جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. اسیسمنٹ رانا صاحب ایک بار پہلے بھی ایک رانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ان کو سر منڈا دیا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب جس چینل میں تھا, میں نے تو باقاعدہ فیصل آباد میں اس کے بعد بھی جب مشرف کا دور تھا انہیں اپنے ٹی وی پروگرام میں فیصل آباد میں بلا کے ان کو بڑی عزت سے بٹھایا تھا. اور میں نے کہا جی کس طریقے سے لوگ. اور اب کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور سب سے پہلے افسوسناک خبر, پاک آرمی کا ایک تربیتی طیارہ مقامی آبادی پر گر گیا جس میں 2 پائلٹوں سمیت 18 افراد جاں بحق ہو گئے. طیارہ راولپنڈی کے علاقے ربی سینٹر کے قریب موڑا کالو کے قریب آبادی پر گرا, اور اس وقت گرا جب لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے. طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا. حادثے میں 2 پائلٹوں سمیت عملے کے 5 افراد شہید جبکہ 13 شہری اس میں جاں بحق ہو گئے اور 9 افراد زخمی ہیں. اور ذرائع کے مطابق تربیتی طیارہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب گاؤں کے مکانوں پر گرا تھا. اس سانحے میں لیفٹنٹ کرنل ثاقب, پائلٹ لیفٹنٹ کرنل وسیم, نائب صوبیدار افضل, حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت جام شہادت نوش کر گئے. پاک پتن راضی کیس میں اینٹی کرپشن ٹیم کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے جیل میں 1.25 گھنٹہ تفتیش. 15 سوالات پر مشتمل سوال نامہ اور ان کے جوابات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم نے 1985 کے کاغذات نواز شریف کے سامنے رکھے اور تفصیلات پوچھی. نواز شریف نے جواب دیا کہ 34 سال پرانے کاغذات ہیں, کچھ یاد ہے کچھ نہیں. تحقیقاتی ٹیم نے سوال کیا کہ الاٹمنٹ کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا, زمین کن بنیادوں پر دیوان کتب کو الاٹ کی گئی اور کن کن افسران کو الاٹمنٹ کا حکم نامہ جاری کیا گیا. نواز شریف نے پھر یہی جواب دیا, اتنا پرانا کیس ہے مجھے کچھ یاد نہیں, میں نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے لیکن تفصیلات یاد نہیں ہیں. ہر کام آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کیا, کبھی اختیارات سے تجاوز نہیں کیا, پاکستان کی خدمت کی ہے. اینٹی کرپشن ٹیم بیان قلم بند کرنے کے بعد جیل سے واپس چلی گئی. نیب ذرائع نے دعویٰ کیا کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں تحقیقات ہو رہی ہیں. نیب نے منی لانڈرنگ کے شواہد پر فوری طور پر چھان بین شروع کر دی. اسحاق ڈار کے مختلف بینک اکاؤنٹ سے ضبط شدہ 50 کروڑ روپے کی رقم پہلے صوبائی حکومت کو منتقل کی جا چکی ہے. چند روز پہلے نیب نے لاہور میں اسحاق ڈار کے گلبرگ میں واقع 5 کنال رقبے پر محیط بنگلہ بی بھگ کے سرکار ضبط کر لیا. نیب نے حکومت پنجاب کو پابند کیا ہے کہ اس بنگلے کو فروخت کر کے اس سے ملنے والی رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ گفتگو کر رہے ہیں اپوزیشن کی تحریک اور دیگر سیاسی معاملات کے اوپر. واچ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ. جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا نا تو اسمبلی کے اندر بڑی زبردار تقریریں ہوئی تھی. نون لیگ نے کی تھی, پیس پارٹی نے کی تھی, فضل الرحمان صاحب نے کی تھی, سب نے کی تھی. ایک نقطہ کیا تھا ان کا, اگر آج ایک جتھے کے سامنے حکومت ہتھیار ڈال دے تو کل تو یہ روایت پڑ جائے گی. ہر ایم این اے اپنے حلقے سے بندے لے گا تو یہ. اور سب نے کہا جی کہ میرے حلقے میں اگر مجھے مرڈر کا کیس ہے تو میں جا کے کل کو اپنے حلقے کے 1.5 لاکھ جو ووٹر لا کھڑا کر دوں گا, بے خلاف کیس ختم کر دیں اس کا.
تو طاقت مائٹ از رائٹ کا جو قانون آپ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت سب نے اس کو کنڈیم کیا. تو ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا کوئی کنسرن نہیں تھا, ہم نے بھی کہا تھا ٹھیک ہے ان کی ڈیمانڈز اپنی جگہ پہ وہ ہونی چاہیے, لیکن اگر طاقت کے ذریعے حکومتوں کو تبدیل کرنے کا رواج پڑ گیا تو پھر کہیں نہیں جائے گا. اس وقت ایک اور چیز ہوئی تھی, اگر آپ اسلام آباد لاک ڈاؤن کو اداروں نے رجسٹ کیا حکومت کے ساتھ مل کر. اچھا, اور اس وقت آپ کو یاد ہو تو پاکستان کی فوج نے صف اول کا کردار ادا کیا اس وقت, اور اسمبلی کے سامنے سے پولیس ہٹا لی گئی نواز تھی. شریف صاحب کو عدالت میں پھنسا دیا جا کے. اچھا, وہ دوسری میں ایک طرف میں اور آنا چاہتا ہوں. اسی دوران اگر آپ کو یاد ہو تو فضل الرحمان صاحب نے نون لیگ کی سپورٹ کے لیے اپنے طالب علموں کو نکالنے کی کوشش کی تھی گجرانوالہ میں اور دوسری جگہ پہ. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں ہم اپنے جو وہ ہے وہ جتھا نکالیں گے اور جتھوں کا آپس میں مقابلہ کرائیں گے, پاکستان کو خون خرابی کی طرف لے جانے کے تیار ہوئے تھے. بہرحال اللہ نے کیا وہ بچ گئے. حکومت نے سمجھداری کی نا, ہم نے اس کی اب اس میں دیکھیے, اب اس کو تو یہ حکومت کے اتحادی تھے نا فضل الرحمان صاحب, ہم نے اس کو روکا ہر جگہ پہ, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. نون لیگ کے کارکنوں نے پتھر مارے گجرانوالہ میں, روکا, پرچے کاٹے. میں جو جس طرف آ رہا ہوں نا وہی آ رہا ہوں. آج اگر اس وقت اگر یہ غلط تھا تو کیا آج ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اسکولوں مدرسوں بچے لے کے آ جائیں, جتھا ہے, حکومت تبدیل ہو جائے, فرسٹ کلاس حکومت. میں جو کہہ رہا ہوں ان کا تو آئینی حق ہے نا کہ بھئی حکومت کو آپ گرا لیں. سر, حکومت کو گرانے کے لیے اگر طاقت کا استعمال آپ جائز دے رہے ہیں تو پھر آئین. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی حکومت گرانے کے لیے کوئی غیر جمہوری قوت یا طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت اس وقت تک نہیں گرائی جا سکتی جب تک عوامی قوت کو مقتدر حلقوں کی آشیرواد حاصل نہ ہو. ہاں صاحب اور طاہر القادری نے جس طرح پارلیمنٹ پر اٹیک کیا, پی ٹی وی میں لوگ داخل کیے, اسلام آباد پورا ان کے کنٹرول میں تھا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فوج نے اسے ناکام بنایا. نواز شریف کی حکومت دھرنوں اور لانگ مارچ کی وجہ سے نہیں گری, بلکہ اس میں جو تھیوری ہے وہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے, عالمی سازش کے نتیجے میں ان کی حکومت گئی. آج بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مولانا فضل الرحمان واقع اسلام آباد کی طرف جائیں گے, مارچ کریں گے, کیا انہیں بھی طاقت اور حلقوں کی حمایت حاصل ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوں, کسی اور وجہ سے حکومت کو پریشر میں لایا جا رہا ہو. تو میرا گمان یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی, یہ دونوں سیاسی جماعتیں یہ مولانا فضل الرحمان کے اس اسلام آباد مارچ کا حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ یہ دونوں جماعتیں حکومت کو کسی تحریک سے گرانے کے حق میں نہیں ہیں. دونوں جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں رائے عامہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنی ناکامیوں کے بوجھ سے گر جائے گی. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, اور اب بات کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں رپورٹر میں چودھری غلام حسین صابر شاکر, ان کے ساتھ گورنر کے پی کے شاہ فرمان ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پہلے ایک ادارے کو ختم کرنا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز, فوج کو بدنام کرنا, ختم کرنا, اور یہ بھی انہی لائن کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب قائد اعظم کا نام نہیں لیتے, تعریف نہیں کرتے, نواز شریف صاحب کلبھوشن کا نام نہیں لیتے. اس بات پر متفق کہ کوئی بھی فوج کے اوپر الزام لگائے, انڈیا لگائے, کوئی اور لگائے, یہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. آبجیکٹو کیا ہے؟ اپنی ذات اور اپنی فیملی کے فائدے بچانا. کوئی اور آبجیکٹو ہے ہی نہیں. اگر اپنا اقتدار ہے اور یہ بچے ہوئے. دوسری بات یہ, آج یہ جو الزامات لگا رہے ہیں, یہ جب اقتدار میں تھے اور اتنے عرصے تک اقتدار میں رہے, کیا وجہ تھی, کیوں خاموش تھے؟ تو اقتدار ہے نا, وہ تو اقتدار میں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے نا. مریم نواز اور شہباز شریف کی جو لیٹسٹ خبریں ہیں, جی بالکل آپ کے پاس, وہ ان کا یہ ہے کہ مریم نواز کو عرصہ پہلے جب وہ اڈیالہ میں رہی اور بعد میں ان کی صحت بہت زیادہ گر گئی اور ڈپریشن اور
ڈی جنریٹ ہوگی ہیلتھ چیلتھ سارا. تو انہوں نے ہینڈ فل دوائیاں جو ہے نا کافی جنہوں پنجابی جی کے پکے مارنے چوب کر دیتے دوائیاں جو بہت زیادہ اچھی خاصی وہ اپنی ایکٹیویٹی نہیں سنے تو صحیح نا. تو پھر آہستہ آہستہ وہ دوائیاں جو ہیں ڈاکٹروں نے ان کی ختم کرا دی تھی. لیکن کو پچھلے ہفتے 10 دن سے انہوں نے کئی گنا زیادہ ڈوز سے دوائیاں اور ان کو نہ نیند آ رہی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ گولیاں کھاتی ہیں. نہیں ابھی سن لینا خبر تھی پوری. اور اب وہ پھر دوائیوں پر چلی گئی ہیں اور بہت برا حال ہے, نہ ان کو نیند آتی ہے اور کوئی بہت بڑی پریشانی لاحق ہے ان کو ہو گئی ہے جس کا وہ کسی سے اظہار نہیں کر. اسی طرح شہباز شریف جو ہے وہ بھی بہت زیادہ دوائیاں کھا رہے ہیں اور ساری رات چھت کو گھورتے رہتے ہیں اور کسی سے ڈسکشن نہیں کر رہے کہ واٹ از بادرنگ اور یہ اینٹی بایوٹک. میرے دوستوں کی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رات بھر نیند نہیں آتی اور وہ چھت کو گھورتے رہتے ہیں. تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ کیا یہ شہباز شریف کے بیڈ روم میں ہوتے ہیں, اور اگر ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیڈ روم کی باتیں تو وہی بتا سکتا ہے جو بیڈ روم میں ہو, یا وہ اپنا حال دل کسی سے بیان کرے. یعنی جھوٹ بھی وہ بولنا ہے جو آسانی سے پکڑا جائے. پہلے بھی جھوٹ بول بول کر عوام کو گمراہ کیا, اب بھی اللہ جانے جھوٹ بول کر کس کو خوش کر رہے ہیں. انہیں صرف اپوزیشن کے لیڈروں کی مخبری ہوتی ہے. کیا کبھی کسی وزیر اور مشیر کے بیڈ روم کی خبر ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو مجھے ان کی طوطا کہانیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن لاجک تو ہونی چاہیے. اگر تو آپ کسی سیاسی جماعت کے سپوکس پرسن ہیں تو پھر جو مرضی الزام عائد کریں, لیکن اگر تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو خدا را سیاسی تجزیہ کریں. مریم نواز بھی کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی ماں ہے. کسی خاتون کے بارے میں کیا اس طرح گفتگو کرنی چاہیے جس طرح میرے دوست کر رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, کالمسٹ ہیں اور بنیادی طور پر دانشور ہیں. حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ. فضل الرحمان تو بہرحال از اے پولیٹیکل اینیمل اور an animal which is terribly wounded. بہت بری طرح. میرا خیال ہے کہ اس وقت سیاسی منظرنامے پہ حالانکہ نواز شریف اندر, بیٹے فرار, یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میرا خیال ہے کہ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ وونڈیڈ آدمی کون ہے پاکستان کی سیاست میں, تو میں کہوں گا مولانا فضل الرحمان. حالانکہ نہ وہ جیل میں, نہ کوئی خاندان فرار, نہ ابھی تک اس طرح کا کوئی الزام, لیکن سب سے زیادہ مزربل, سب سے زیادہ پتھیٹک اگر کسی کی صورتحال ہے مولانا فضل الرحمان کی ہے. اسی لیے سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ بھی یہی صاحب ہیں. سو there is no harm in taking it seriously. مطلب حکومت نے کیا کرنا ہوتا ہے, سنجیدگی سے اس کا نوٹس لے, اس کا بندوبست کرے. ملین مارچ اس کو پتہ نہیں ہونا ملین کے سپیلنگ کیا ہیں, ملین ہوتا کیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وکٹری کا نشان کہاں سے شروع ہوا. ویسٹ کو گالیاں دیتے ہیں, نشان بنائے پھرتے ہیں, ہاتھوں کی زنجیر, ان کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی ہے. ملین مارچ کریں گے, ان کو پتہ نہیں ملین ہوتا کتنا ہے, ملین روپے کا شاید پتہ ہو. باقی لگا رہنے دیں, لیکن لے سیریسلی, حکومت کو بالکل سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں, انٹلیکچوئل بددیانتی وہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور زبان سے اس کا اقرار نہ کریں بلکہ اس کے برعکس بیان کریں. مولانا فضل الرحمان نے پشاور اور کوئٹہ میں جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکالا, اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ان دو شہروں سے لوگ کبھی باہر نہیں نکلے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ مدارس کے بچے تھے یا مدارس کے لوگ تھے, یا پھر عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ منظر تاریخ نے محفوظ کر لیے. اب چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شاید مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی بھی لوگوں کو نہیں نکال پائی. مولانا طاہر القادری اگر چند 100 لوگوں کے ساتھ انقلاب اور اس کے بعد لانگ مارچ کر سکتے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان کے پاس تو لوگوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف وہی رخ کرتا ہے جسے اسلام آباد والوں کی طرف سے کوئی سگنل ہوتا ہے. جس طرح جمہوری جماعتوں کو احتجاج کا حق ہے, اسی طرح فضل الرحمان کو بھی حق ہے کہ وہ احتجاج کریں.
آپ انہیں اس بات کا پابند نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ احتجاج کریں یا کس جگہ پر احتجاج کریں. صرف یہ کہہ دینا کہ مولانا فضل الرحمان کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے، یہ حقائق سے انکار کے مترادف ہے. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 11th آور میں بہت سینئر جرنلسٹ اور نیشن اخبار کے ایڈیٹر ہیں سلیم بخاری صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی پولیٹیکل لوگ بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. They should talk to them. انہیں کرنی پڑے گی بات، بہت بڑی بڑی طاقت. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا بات کریں، ان کو این آر او چاہیے. یہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر چھوڑ دو باقی سب ٹھیک ہے. وہ لیڈر ہم چھوڑ نہیں سکتے چونکہ اس نے چوری کی ہے. یہ این آر او والی بات تو یہاں ختم کر دیتے ہیں کہ وہ نہ انہوں نے دینا ہے نہ یہ دے سکے، وہ کوئی اور دیتا ہے. یار خدا کے لیے ان کو کہیں بند کریں یہ گفتگو. اس سے اشارے ملتے ہیں کہ کہاں سے لے کے لینا ہوتا تو لنڈن سے بیمار بیوی کو چھوڑ کے نہ آتے. این آر او لینا ہوتا تو لنڈن سے بیمار بیوی کو بیمار ماں کو چھوڑ کے نہ آتے. یہ این آر او دیں گے. یہ منہ اور مسئول کی واپس لنڈن جانے کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ابھی تو واپس لنڈن جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. جانے کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، ہم جانے کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں. یہ ہے کہ 30-35 سالوں میں ایک ہاسپٹل نہیں بنایا. ڈاکٹرز کریں، ایک ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں ان کا علاج ہو سکے. ان کو علاج ہونا چاہیے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. یہ ایک ہاسپٹل بڑی ساری ہاسپٹل ہے مگر ان کا 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں جو ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے وہ. اور آپ کو کس نے کہا کہ نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں؟ نواز شریف پاکستان کا بیٹا تھا، پاکستان میں ہے اور پاکستان میں یہ جو این آر او دینے کی باتیں کر رہے ہیں، میرا ان سے ایک معصومانہ سوال ہے. وہ کیا؟ ایک معصومانہ سوال میرا بھی ہے. یہ بی آر ٹی کا منصوبہ کب مکمل ہوگا اور جو اے ڈی بی کی رپورٹ آئی ہے اس کا احتساب کب ہوگا؟ یہ جو ایک سال میں 16 بلین ڈالر قرضہ لیا مریم نواز سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ مریم نواز کے بدلے انہوں نے اس بیچارے جناب عرفان صدیقی قلم کو جس ملک میں بدلا یہ ہے. قلم کو گرفتار کر لیا کرائے نامہ پہ، اقامہ سے نکلا کرائے نامہ پہ. ہاشمی صاحب ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں کب یہ شیر نما بلی تھیلے سے باہر آئے گی. ویسے اپوزیشن میں جان ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بے جان اپوزیشن میں جان ڈال جائے. چلو شیر کی ضرورت نہیں، یہاں پہ بلیاں اتنی. دیکھیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپوزیشن میں جان نہیں، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے. خان صاحب کو آج بھی ایک طاقتور اپوزیشن کا سامنا ہے، لیکن خان صاحب کو خوش فہمی یہ ہے کہ اپوزیشن یہ تو چاہتی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے اور مڈ ٹرم انتخابات کرائے جائیں، لیکن یہ بھی چاہتی ہے کہ حکومت کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا جائے. تو حکومت اپوزیشن کی اس کمزوری سے اچھی طرح آگاہ ہے، اسی لیے اپوزیشن کو بار بار پروک کر رہی ہے. حکومت کو اپوزیشن کے ساتھ محاذرائی کے جو بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ سب سے اہم ہے کہ ساری توجہ اب لوگوں کی سیاست کی طرف ہے اور لوگ خاص صاحب کے وعدوں اور دعووں کے پورا نہ ہونے کو ایک خواب سمجھ کر بھول چکے ہیں. اسے حکومت کی ایک کامیاب حکمت عملی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ گورننس کی خامیوں اور ناکامیوں کو احتساب اور کرپشن کے خاتمے کے نعرے کی آڑ میں چھپانے میں کامیاب رہے. میرا گمان یہ ہے کہ اگر اپوزیشن نے یعنی ساری اپوزیشن کٹھی ہو گئی اور اسے تحریک چلانے کی ٹھان لی تو پھر حکومت دباؤ میں آ جائے گی. مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کو تو این آر او کی گردان سے دبا لیں گے، مگر باقی سیاسی جماعتوں کو کیسے دبائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی سیٹ پاور سے کیسے نپٹیں گے؟ اگر حکومت دباؤ میں آ کر اپوزیشن سے معاملہ طے کرے گی تو پھر اسے باقاعدہ کام کرنا پڑے گا اور کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے جب تک سینگ پھنس سکتے ہیں اس وقت تک پھنسائے رکھنے والے فارمولے پر عمل ہوتا رہے گا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. علی محمد خان گفتگو کر رہے ہیں بڑے اہم موضوع پہ جاوید چودھری کے ساتھ. واچ دس. تو پھر تو ایک ہی جماعت ہو جائے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 3-4 چیزیں ہم سب میں کامن ہیں. وی آر پاکستانیز، وی آر مسلمس.
اگر ہم مسلمان ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ان کے اس پہ ہم سب کا یقین ہے. لیکن سر یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے آپ کے مخالفین ہی ہوں گے اور کوئی بات غلطی ہوگی جس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ کیپٹل ون ارینا میں جو فنکشن ہوا تھا اس میں ظاہر فنڈ ریزنگ کی گئی تھی, اس میں قادیانیوں نے پیسے دیے اس کے اندر اور وہاں پہ لوگ تھے شامل. وہ تو آپ کو ڈس اون کرنا چاہیے نا, آپ کو جواب دینا چاہیے اس کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی پہلی جماعت ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ واقعی اپنے آپ کو اسلام کا ایک سپاہی سمجھتے ہیں تو آپ پہ لازم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم ہے جو پاکستان کو مدینہ کی ریاست کے طرز پہ بنانے کی بات کرتا ہے, جس میں ہمت ہے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اسلام و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی. ماضی میں لوگ اس پہ اپولوجیٹک ہوتے تھے. عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہا اور بتایا کہ تمام امت مسلمہ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اہمیت ہے. عمران خان واحد آدمی ہے جس نے دنیا میں جا کے ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے, رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ہے. جب انہوں نے OIC کو جو سپیچ کی ہے, میں سمجھتا ہوں تاریخی سپیچوں میں سے ایک ہے. اس وقت آخری بات, فضل الرحمان صاحب آپ اگر واقعی دین اسلام کے سپاہی ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہیں, تو آپ کو عمران خان صاحب کی اس ایشو میں کم از کم ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے کہ عمران خان اگر کہہ رہے ہیں, پہلا وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں, اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو مدنی ریاست کی طرز پہ چلانے کی بات کر رہا تھا, آپ کدھر کھڑے تھے؟ ان لوگوں کے ساتھ جن کے دور میں ختم نبوت کے حوض میں ترمیمیں ہوئی, یا ان کے ساتھ جو مدنی ریاست کی بات کرتا ہے؟ دیکھیں, حکمران جماعت اپنے مخالفین سے توقع رکھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں, لیکن خود بھی یہی کام کر رہی ہے نا. ہاں صاحب نے عوام کو مدینے کی ریاست کا تصور دے رکھا ہے اور ابھی تک تو یہ تصور حقیقت نہیں بن سکا. تو ایک تصور کی بنیاد پر یہ توقع کی جائے کہ سارے ناجائز کام حلال ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف زبانی اعلانات سے مدینے کی ریاست قائم نہیں کی جا سکتی. مدینے کی ریاست حق اور انصاف پر کھڑی تھی, حاکم وقت عوام کو جواب دیتا. حکومت نفرت کی بنیاد پر قائم نہیں تھی, انصاف ہوتا ہوا نظر آتا تھا. لیکن ہمارے انصاف کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں. کبھی کسی کو جھوٹے مقدمے میں ہتھ کڑی ڈال کر گرفتار کر لیں اور چاہے تو چھٹی کے روز عدالت لگائیں اور چھوڑ دیں. اس میں بھی مصلحت یا کمپرومائزنگ صاف نظر آتی ہے. تو حکمران جماعت اگر یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کی مخالفت صرف اس بات پر نہیں کرنی چاہیے کہ حکمران جماعت نے ایک بڑا اچھا دل خوش کن تصور دے رکھا ہے, یعنی مدینے کی ریاست کا, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ کوئی بھی اس بات کی وجہ سے حکومت کو گریس مارکس نہیں دے گا. تصور بڑا خوش کن ہے. جب لوگوں کو انصاف ملے گا, ان کے جان و مال کا تحفظ ہوگا, روزگار کی فکر نہیں ہوگی, تو کوئی مولانا کے پیچھے نہیں جائے گا بلکہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو پہلے کوئی عملی شکل تو دکھائیں. آگے بڑھتے ہیں اور بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں مجاہد بریلوی, انہوں نے بھی کہا موضوع کے اوپر کامران شاد کے ساتھ کچھ اپنے خیالات شیئر کیے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گرفتاری کے بعد جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی اس پہ بات کر لیں, جس میں بڑے کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو تھانے لے جایا گیا اور تھانے لے جانے کے بعد جو ہے سیدھا ان کو حوالات میں بند کر کے اگلے دن 1500 کلو کی ہیروئن ڈال دی گئی. آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ بھی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے, یا رانا صاحب ہے ہی ایسے بندے کے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اسیسمنٹ ویسے رانا صاحب ایک بار پہلے بھی ایک رانا صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, ان کو سر منڈا دیا گیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب جس چینل میں تھا, میں نے تو باقاعدہ فیصل آباد میں اس کے بعد بھی جب مشرف کا دور تھا, انہیں اپنے ٹی وی پروگرام میں فیصل آباد میں بلا کے ان کو بڑی عزت سے بٹھا تھا, اور میں نے کہا جی کس طریقے سے لوگ پکڑتے ہیں. لیکن جب بھی, کیونکہ میں نے کہا نا کہ پاکستان میں جب آپ پولیٹیکل لوگوں کو اس طریقے سے کیسز میں پکڑیں گے تو لوگ اس لیے اعتبار نہیں کریں گے کہ آپ کے اداروں اور ایجنسیوں کا لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے. رائٹ. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یعنی رانا ثناء اللہ کی بے شمار ایسی تقاریر ہیں
جو وہ کرتے ہیں, جو زبان استعمال کرتے ہیں, اور بھی ماشاءاللہ جس طرح وہ لشکر جھنگوی کے لیڈروں کو اپنے اسٹیج پر بٹھالا کرتے تھے الیکشن کے زمانے میں, وہ کیا نام تھا جو کالعدم تنظیموں کی سرپرستی فرماتے تھے, وہ بھی کیسز بہت بنتے تھے. وہ جو ایک نعرہ لگاتا کا کیس بنتا تھا, ناجائز پلازا کا کیس بنتا تھا, شیر علی صاحب نے قتل کرائے کہ قتل کے الزام لگائے. جی ہاں جینون کیسز بناتے نہیں, اور مذہقہ خیز قسم کے یہ وہی ہے نا جو اطلاع کر دیتا ہے کہ جی آج شام تک اس کو پکڑ لو, تو اس طریقے سے کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھیے رانا ثناء اللہ کو توڑنے کے لیے ان پر منشیات کا مقدمہ ڈالا گیا, لیکن اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. رانا ثناء اللہ جب حکومت میں تھے تو ان پر بے شمار الزامات تھے, تو منشیات کے حوالے سے ان کی گرفتاری یہ ظاہر کر رہی ہے کہ وہ جو ان پر الزامات تھے ان میں بھی کوئی صداقت نہیں تھی, ورنہ انہیں کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا تھا. تو پکڑنے والوں نے پتہ نہیں کس مجبوری کے ساتھ پکڑا ہے کہ کوئی تیاری بھی نہیں کی, کوئی ثبوت ہی نہیں, ویڈیو بھی نہیں بنا سکے. اگر ویڈیو بنا لیتے تو چلے سمجھ میں آتی. اب چلان میں ایک 9mm پسٹل بھی ڈال دی ہے جس کا FIR میں کوئی ذکر نہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اصل مقصد رانا ثناء اللہ کو بے عزت کرنا ہے یا ان کی تذلیل کرنا ہے, اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو وہ جو نیریٹو دے رہے نا بار بار کہ مافیا ہے, باقاعدہ مافیا ثابت کرنا ہے. یعنی جو منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم کے علاوہ منشیات فروشی میں بھی ملوث ہے, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح ان کی جماعت کو ڈرگز کا دھندا کرنے والا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. ذاکر عباسی گفتگو کر رہے ہیں, PTI کے بڑے اہم اور سینئر رہنما ہیں. واچ دس. معاملہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو حماقت, کیونکہ وزیراعظم ناخوش, اسپیکر ناخوش, وزیر داخلہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, ہر ایک اس سے جان چھڑا رہا ہے. جب اس طرح کی حماقتیں آپ کی حکومت کرے گی یا اس حکومت کے زیر انتظام ہوں گے تو پھر کسی اور کو تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود ہی مواد فراہم کر رہے ہیں کہ آئیے تنقید کیجئے, آئیے شور مچائیے. بھائی صاحب منیر صاحب, یہ اس سسٹم کا فیلئر ہے جو ہم نے انہیریٹ کیا. نہ اس میں وزیر اعظم کی کوئی خواہش تھی, نہ کوئی وزیر داخلہ کی تھی. ایک SHO کی غلطی تھی, جس غلطی کو چونکہ ایک طرف مافیا ہے, ان کے اربوں خربوں کے چیزیں رسک میں لگی ہوئی ہیں, ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی, ان کو کوئی ایشو نہیں مل رہا, اس لیے واویلا کیا. ان کو تو معیشت ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ $2.5 ارب کا خسارہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھا, اگلے میں 6 ہو گیا, اگلے میں 9 ہو گیا, اور آخری سال میں 20 ارب ہو گیا. خدا نہ خواستہ پاکستان تو آپ کے دور میں ڈوب رہا تھا. آپ کو جو اندھیرا نظر آ رہا ہے اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اندھیرا لگ رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب بچ نہیں سکتے. اس بچنے کے لیے کبھی یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ سائیڈ پہ ہیں, ہم سے ڈیل کریں, ورنہ مولانا فضل الرحمان یہ جو مثال دے رہے ہیں فیض آباد دھرنے کی, شاہ محمود کی, ان کو میں یاد کرا دوں کہ آپ وہ سچویشن بن گئی تھی. آپ کے گھر کے کیپٹن صفدر بھی کہتے تھے کہ میں نے بھی وہاں جانا ہے. ہم اس کو ڈیفیوز کرنے چاہتے تھے, کبھی بھی مذہب کا استعمال نہ کیا, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہتے ہیں. اب جو آپ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں, معیشت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک رخ کی طرف جا رہی ہے. جو بیرونی خسارے وہ کم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. بھائی صاحب بات ختم ہو گیا, ٹیکس بیس بڑھ رہی ہے, ٹیکس بیس بڑھ رہی ہے. تو ان کو جو اندھیرا نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کے سیاسی مستقبل کا اندھیرا ہے. کوئی پاکستان کو کچھ نیگیٹو نہیں ہو رہا. حکمران جماعت کے لوگ ذرا باہر لوگوں میں نکلیں, عوام میں جا کر دیکھیں, گلی کوچوں میں لوگوں سے حال پوچھیں, تو انہیں معلوم ہوگا کہ تبدیلی کا بھوت اب لوگوں کے سر سے اتر چکا ہے. بلکہ عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پرانی حکومتوں پر قرضے چڑھانے کے دعوے کرنے والے آج خود قرضوں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں, لیکن عوام کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوا. تو عام لوگوں کو اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں کہ حکومت نے کتنے سیاستدانوں کو جیل کی سیر کرائی ہے. یہ اشرافیہ کی لڑائی ہے جس میں ایک طاقتور گروپ دوسرے طاقتور گروپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ طاقتور لوگوں کی لڑائی ہے. عوام کو اس لڑائی سے کیا حاصل؟ حکمران جماعت نے 1 سال لوگوں کو ماضی کا آئینہ دکھا دکھا کر اب تو گزارا کر لیا, لیکن عوام کو مہنگائی, ٹیکسوں اور بے روزگاری میں جھونک دیا. تو اصل سوال یہ ہے کہ عوام اندھیرے میں ہے, ان کے اندھیرے کون دور کرے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضروں کے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.